الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ إلى آخری۔ اس سے پہلے کی چند آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ایک اندازے کے مطابق اس کو دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے ہواؤں کا تذکرہ فرمایا، پھر انسانوں کے طبقات کا تذکرہ فرمایا، اور رکوع کی جو آخری آیت تھی اس میں اللہ رب العزت نے پھر یہ فرمایا تھا کہ تمہارا رب جو ہے تمام لوگوں کو ایک وقت معین میں اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے کتنی حقیر اور بے جان چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد عام انسانوں کی پیدائش ہے، اور ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اصل پیدائش کس چیز سے ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حقیر سے نطفے سے انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں، یعنی انسانوں کی جو اصل ہیں، ان کی پیدائش چونکہ مٹی سے ہوئی ہے، اس اعتبار سے تمام انسانوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام انسان مٹی کی پیداوار ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھن کھناتی ہوئی مٹی سے۔ صلصال کہتے ہیں ایسی مٹی کو پانی اس کے اندر ڈالا جائے اور اس کے بعد وہ بالکل خشک ہو جائے، ابھی آگ وغیرہ میں اس کو پکایا نہ جائے، اس کے بعد جو کھن کھناہٹ اس مٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے اس مٹی کو کہتے ہیں صلصال۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی اس کے اندر ملایا نہیں گیا، وہ مٹی الگ ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ پانی ملانے کے بعد جب وہ سوکھتی ہے تو اس کو بجانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی مٹی کو صلصال کہا جاتا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، گندے گارے سے، بدبودار گارے سے۔ ابتدا جو ہوتی ہے مٹی کی، جب مٹی کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے تو ابتدائی جو حالت ہے مٹی کی وہ کہلاتی ہے مسنون، یعنی وہ کیچڑ جو ہوتا ہے گندا اس کو مسنون کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سوکھ جاتا ہے اسی کو صلصال کہا جاتا ہے۔ تو پہلی جو منزل ہے وہ مسنون کی ہے، اور دوسری جو منزل ہے وہ صلصال کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقارت کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو جو ہے ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جو بدبودار ہوتی ہے، یعنی مٹی کے اندر جب بہت دنوں تک پانی رکھا رہتا ہے تو اس کے اندر بدبو جو پیدا ہو جاتی ہے، کیچڑ جو ہو جاتا ہے، ایسی چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے، من نار السموم، گرم آگ سے۔ سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو اصل۔ ایک تو آگ یہ دنیاوی آگ ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے میں ہم کو نظر آ جاتی ہے، ہم اس کا جسم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی جو پیدائش اللہ نے فرمائی ہے وہ کی تو آگ سے ہے، لیکن اس آگ کی جو کیفیت ہے وہ ہماری دنیاوی آگ کی کیفیت کی طرح نہیں۔ ہماری جو آگ ہے وہ دیکھنے میں نظر آ جاتی ہے، یہ جو آگ تھی یہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے سموم کا لفظ اس کے لیے استعمال فرمایا، گرم ہوا، یعنی محسوس کی جا سکتی ہے، وہ دیکھی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ جان جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جان جو ہے دراصل یہ
جناتوں کے جو باپ ہیں اس کا نام یہ جان ہے، جیسا کہ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جناتوں کا جو باپ ہے جان اس کا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے ابلیس سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جناتوں کا جو باپ تھا، جو اصل ہے، اس کو جان کہا جاتا ہے۔ جناتوں کی جو پیدائش ہے وہ آگ سے کی گئی ہے اور انسان کی پیدائش ہوا سے کی گئی ہے۔ ابلیس یہ کیا ہے؟ اس کی جو اصل ہے وہ بھی آگ ہے اور جان کے اندر ابلیس بھی داخل ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ جان کے اندر ابلیس کے داخل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جنات جو ہیں وہی اصل شیاطین ہیں۔ یہ ایک بڑا فرق ہے کہ شیاطین جنات تو ہیں لیکن جنات شیاطین نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جناتوں کے اندر دو گروہ اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو عام جناتوں کا ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، روزی وغیرہ ان کو ایسے ہی دی جاتی ہے جیسا کہ عام انسانوں کو دی جاتی ہے، ایسے ہی موت و حیات ہے، وہ ساری چیزیں انسانوں کے جیسے ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک تو جنات کی وہ قسم ہے، ایک جنات کی وہ قسم ہے جن کو کبھی موت نہیں آتی، ان کو کبھی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کبھی پینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو یہ جو قسم ہے یہ ابلیس کی قسم ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ عام جناتوں کی قسم ہے۔ جو شیاطین جو ہیں وہ پہلی والی قسم سے آتے ہیں، دوسری والی قسموں سے شیاطین نہیں۔ تو جنات جو ہیں وہ شیاطین ایک الگ قسم ہوئی اور عام جنات جو ہیں ان کی ایک الگ قسم ہے۔ ہاں پیدائش جو ہے وہ دونوں کی آگ کے ذریعے ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، گرم ہوا سے یا گرم آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ابتداءً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر اس کے بعد میں اس سے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں مختصر سا ان کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنی ایک رائے رکھی اور فرشتوں سے کہا تھا کہ دیکھو میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو دنیا میں جائے گی اور دنیا میں جا کر کے میرے احکامات کا نفاذ کرے۔ احادیث کے اندر ایک لمبی تفصیل اس کی مذکور ہے، قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس کے اشارات موجود ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ اگر تیرا مقصد صرف عبادت ہے تو عبادت تو ہم کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ سے جو کچھ بھی عرض کیا ہو وہ اعتراض ہرگز نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ فرشتوں کو اعتراض ہو رہا ہو انسان کی پیدائش پر، بلکہ فرشتے اصل مقصد کو معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ جو انسان کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا مقصود کیا ہے۔ بہرحال وہ آگے چل کر کے اس کی تفصیل آئے گی، یہاں پر وہ تفصیل مذکور نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اتنا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے ذکر فرمایا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور تمہارا کام یہ ہے کہ جب میں اس کو پیدا کر دوں تو اس کو تم اپنا قبلہ بنانا، جیسا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے آج کل، تو اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ جب میں اس کو بنا دوں تم اس کو قبلہ بنانا، یعنی اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا۔ بہرحال اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کے سامنے پھر پیش کیا۔ اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اس لیے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حضرت آدم کی جو حیثیت تھی وہ قبلے والی حیثیت ہے۔ ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا ایک قبلہ ہے خانہ کعبہ، اور قبلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر خانہ کعبہ کی دیواریں ختم کر دی جائیں تو رخ ہمارا پھر بھی خانہ کعبہ کی طرف رہنا ہے، کسی اور طرف نہیں ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے جو سجدے کا حکم دیا گیا وہ حضرت آدم کو نہیں دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، بلکہ مقصود یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنانا ہے۔ بہرحال فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت میں چونکہ ابلیس بھی موجود تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس سے معلوم کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا یا اللہ میں اس آدمی کو کیسے سجدہ کروں جس کو آپ نے مجھ سے بھی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے؟ میری جو پیدائش ہے وہ آگ سے ہے اور انسان کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے۔
آگ کی جو فطرت ہے وہ اوپر کو جانا ہے، مٹی کی جو فطرت ہے وہ نیچے کو آنا ہے۔ اب ایک اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے گی؟ اس لیے بہرحال ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو اپنے دربار خاص سے نکال دیا۔ اسی کا مختصر سا تذکرہ اگلی آیات کے اندر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب کہ کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، سڑے ہوئے گارے سے یا سنے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنے حکم سے اس کے اندر روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا وہ فرشتوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ خود فرمایا اذ قال ربک للملائکہ، جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ جناتوں میں سے ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ جناتوں کو ہے ہی نہیں، اللہ نے جو حکم دیا وہ تو فرشتوں کو دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس سجدہ ہی کیوں کرے گا جب اس کو حکم نہیں دیا گیا؟ اور پھر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو دربار خاص سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس کا جواب اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا براہ راست وہ فرشتوں کو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور فرشتہ جو ہے وہ جنات سے کہیں زیادہ معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خاص مخلوق بنائی ہے فرشتہ، اور جنات کا جو مقام ہے وہ فرشتوں سے بہت نیچے ہے، لیکن ابلیس جو ہے یہ اپنی عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مقرب تھا، جس کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں یہ شامل ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے جب جو اعلیٰ درجے کی جماعت ہے، جو زیادہ معزز جماعت ہے، جب اس کو حکم دیا جا رہا ہے تو نچلے درجے کی جماعت کو بدرجہ اولیٰ وہ حکم ہوگا، اس لیے الگ سے کہنے کی باضابطہ ضرورت نہیں تھی کہ ابلیس کو الگ سے سجدے کا حکم دیا جاتا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں آپ، مسجد میں جیسے آپ سبھی حضرات ہیں، کوئی آدمی باہر سے آئے اور کوئی معزز آدمی ہے، آپ سے آ کر کے کوئی کہے کہ بھائی یہ بڑے معزز آدمی ہے اور علماء کرام ان سے ملاقات کریں۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی اگر آپ سے یہ آ کر کے کہہ رہا ہے کہ علماء ان سے ملاقات کریں، تو جو غیر عالم ہیں ان کے لیے بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہے۔ جب جن کی حیثیت بڑی ہے ان کو کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو چھوٹی حیثیت والے خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہاں پر جو ہے فرشتوں کو مخاطب کیا، لیکن فرشتوں کے ماتحت میں یہ جو ہے ابلیس یہ خود بخود شامل ہو گیا تھا، اس لیے الگ سے اس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا اے ابلیس ما لک، تجھے کیا ہو گیا، الا تکون مع الساجدین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں سجدہ نہیں کر سکتا اس بشر کو جس کو آپ نے پیدا کیا ہو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اور سنے ہوئے گارے سے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا نکل جا منہا، یہاں سے، فانک رجیم، تو مردود رہے گا، یعنی قیامت تک جو ہے تیرے اوپر لعنتیں رہیں گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تیرے اوپر لعنت ہوگی، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک، بدلے کے دن تک، یعنی آخرت کا جو دن ہوگا جب تک لعنت، اچھا وہاں تک لعنت ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک محاورہ ہے اصل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد تیری بخشش ہو گئی بس۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تیری سزا ہے کہ آخرت کے دن تک، جس دن حساب و کتاب ہوگا اس وقت تک تیرے اوپر لعنت ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ یہ تو تیری دنیاوی سزا ہو گئی جو دنیا میں تجھے ملے گی، اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو لعنت والا سلسلہ ہے یہ قیامت کے دن تک ہے، اور قیامت کے بعد اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے تیری سزا ہوگی جو اخروی سزا ہوتی ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون،
کہنے لگا اے میرے رب مہلت دیجئے مجھے الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے مراد ہے نفخہ اولا، جس دن نفخہ اولا یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، اس دن تک اس نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دن تک مہلت بھی دے دی ہے۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تو مہلت دیے جانے والے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعینہ دن تک۔ وقت معلوم سے جو مراد ہے یہ نفخہ اولا کا دن ہے۔ کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ پہلی جو آیت میں ہے کہ مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس سے جو مراد ہے وہ ہے نفخہ ثانیہ۔ اب ذرا جانتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پہلی مرتبہ ایک سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے تمام لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ تو پہلا جو سور ہے مرنے والا جس میں تمام لوگ مر جائیں گے، اور دوسرا جو ہے یعنی اٹھ کر کے چلے جانا۔ تو ابلیس نے جو مہلت مانگی تھی اللہ سے وہ مانگی تھی دوسرے سور تک، مطلب یہ کہ لوگوں پر میرا جو کنٹرول ہو اور میں لوگوں کو جو بہکا سکتا ہوں، میری جو قدرت ہو وہ دوسرے سور تک ہو، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہو کر کے میدان محشر کی طرف جائیں گے تب تک مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ نے فرمایا جب تک تو مہلت نہیں ملے گی، ہاں پہلے سور تک تجھے مہلت ہے، یعنی جب تک لوگ مریں گے پہلے سور پر۔ وقت معلوم سے مراد ہے سورہ اولا، تو پہلے نفخے تک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ نے تب تک اس کو مہلت دی ہے، دوسری بات یہ کہ ابلیس یہ جانتا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ جسے بھیجتا ہے موت واقع ہونی ہے، تو اس نے یہ دعا جو کی ہے وہ قیامت تک زندہ رہنے کے لیے بھی کر لی، اور اللہ نے اس کی یہ دعا قبول بھی فرمائی ہے۔ قیامت تک اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ کب واقع ہوگی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، یعنی پہلے سور پر جو لوگ مریں گے اور دوسرے سور پر جو زندہ ہوں گے، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور اسی درمیان میں کسی وقت میں ابلیس کی موت واقع ہوگی۔ یعنی نفخہ اولا پر موت نہیں ہوگی، نفخہ اولا کے بعد اور نفخہ ثانیہ سے پہلے جو 40 سال کا یہ درمیانی جو زمانہ ہے، اسی زمانے میں کہیں نہ کہیں ابلیس کی موت واقع ہونی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، پھر اس نے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب اس سبب سے کہ آپ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، میں دنیا میں زمین میں ان لوگوں کے لیے دنیا کو مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا، ولأغوینہم اجمعین، اور تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے، ان پر میرا جادو نہیں چلے گا، باقی تمام لوگوں کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، باقی تمام لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے گمراہ ہوئے ہیں، باقی لوگوں کا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو چکی ہے، اور جنت کے اندر اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، پھر بھی حضرت آدم نے کھا لیا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا نیک بندہ کون ہوگا؟ اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، بہت ساری جگہوں پر غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ نے متنبع فرمایا ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیک بندے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مخلص سے مراد وہ بندہ ہرگز نہیں ہے کہ جو صرف نیک ہو یا شیطان کا اس پر کنٹرول نہ ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو بتانا ہے آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ شیطان اللہ کے نیک بندوں کو، اخلاص والے بندوں کو اس انداز سے نہیں بہکا سکتا یا کسی ایسے گناہ کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا جس گناہ سے معافی نہ مل سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ عام آدمی کو بہکا دیا، کفر کی طرف لے گیا، شرک کی طرف لے گیا، یہ جو گناہ ظاہر ہے ایسے ہیں، کفر کسی نے کر لیا تو معافی نہیں ہے، شرک کر لیا تو معافی نہیں ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں گناہ ان سے سرزد ہوں گے، لیکن ایسا گناہ سرزد نہیں ہوگا جس کی معافی نہ، ایک بات۔ یا یہ کہ عام بندوں کو بہکانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان کو گناہوں میں اتنا ڈبو دیتا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ نیک جو بندے ہیں ان کو بہکا تو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں بہکا سکتا کہ ان سے گناہوں کی توبہ کی توفیق ہی چھین لی جائے،
بلکہ اللہ گناہ اگر وہ کرتے ہیں تو گناہ سے توبہ کی توفیق ان کو اللہ دیتا رہتا ہے۔ تو بہکانے کا جو مطلب ہے، عام بندوں کو بہکانے کا مطلب یہ کہ ایسے گناہوں میں مبتلا کروں گا یا تو ان کی معافی نہیں ہوگی، یا اگر معافی لائق گناہ ہے تو اتنا آگے تک میں ان کو پہنچا دوں گا وہ معافی مانگیں گے ہی نہیں۔ اور نیک لوگوں کو گمراہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہوں کے اندر مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ تفسیر ہمارے ذہن میں رہے گی تو پھر یہ حضرت آدم وغیرہ کو لے کر کے اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم تو بہک گئے ہیں، یا اور بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، ہمارے یہاں جو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان بہکاتا نہیں ہے کسی کو۔ شیطان کسی کو گناہ کے راستے پر ڈالتا نہیں۔ شیطان کا کام صرف اتنا ہے کہ دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا کر سکتا ہے، گناہ کو اچھا بنا کر شیطان پیش کر سکتا ہے بس، لیکن گناہ کے کسی کام پر باقاعدہ شیطان لگا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے زور تو دیا ہے لیکن ایسا زور نہیں دیا کہ شیطان خود اس کو باقاعدہ کسی کام پر لگا دیتا ہو۔ ہاں، شیطان دل کے اندر گناہوں کی رغبت پیدا کر سکتا ہے، گناہوں کی طرف مائل اس کو کر سکتا ہے، اور یہ کام اللہ نے فرشتوں کو بھی سپرد فرمایا ہے کہ فرشتے جو ہیں انسان کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلاتے ہیں، نیک اعمال کی طرف مائل کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے یہ برے اعمال کی طرف مائل کرتا ہے۔ انسان کا نیکی کرنا، انسان کا برائی کرنا یہ اپنے اختیار سے ہوتا ہے، ورنہ اگر ہم یہ مان لیں کہ شیطان ہمارے اوپر قادر ہو جاتا ہے، اس کا تسلط ہو جاتا ہے اور شیطان ہم سے برے کام کروا لیتا ہے، اگر شیطان زبردستی برے کام کروا لیتا ہے تو ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوئی پھر، اور جب ہماری غلطی نہیں تو اللہ کی طرف سے سزا کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوا۔ تو اللہ نے اسی لیے فرما دیا ان لعبادی لیس لک علیہم سلطان، زور نہیں ہوگا انسانوں پر، ہاں رغبت دلا سکتا ہے، مائل کر سکتا ہے، اس کی طرف راستہ دکھلا سکتا ہے، بس راستے پر چلنا ہے نہیں چلنا ہے یہ انسان کا اپنا کام ہے۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان بہکے ہوئے بندوں کے جو تیری اتباع کریں گے۔ ظاہر بات ہے کوئی آدمی گڑھے میں لے کر کے جا رہا ہو اور آدمی زبردستی اس کے پیچھے چلنے لگے تو پھر گرے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہوگا۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے میں ایک متعینہ جماعت ہے، بٹی ہوئی یا تقسیم شدہ جماعت ہے۔ جہنم کے جو ہیں 7 طبقات ہیں۔ درجات جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور مختلف درجات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، شہداء کا درجہ ہے، صالحین کا درجہ ہے، صدیقین کا درجہ ہے، ایسے ہی جہنم کے بھی مختلف درجات ہیں۔ دونوں کے درجوں میں البتہ ایک فرق ہے۔ جہنم کے جو طبقات ہیں وہ تہبت ہیں، جیسا کہ پہلی منزل، اس کے بعد دوسری منزل، پھر تیسری منزل، پھر چوتھی منزل، اوپر نیچے جیسے ہمارے ہاں مکانات بنے ہوئے ہوتے ہیں منزل کے، یہ جہنم کے طبقات کی ترتیب ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ جنت کے جو طبقات ہیں، جنت کے جو درجات ہیں وہ اوپر نیچے نہیں ہیں، بلکہ جنت ایک میدان کی مانند ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے مثال کے طور پر، ایک مقام یہ ہو گیا، ایک درجہ بیچ والا یہ ہو گیا، ایک درجہ یہ ہو گیا، تو جنت کے جو درجات ہیں وہ اس انداز سے بنے ہوئے ہیں، اور جہنم کے جو درجات ہیں وہ اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے پھر ہر درجہ کچھ الگ جماعت کے لیے متعین کیا۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ پہلا جو درجہ ہے جہنم کا، سب سے اوپر والا، وہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، توحید پر قائم ہیں، اور کچھ دن سزا بھگتنے کے بعد ان کو جنت میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے درجے میں ایسے لوگوں کو رکھے گا۔ دوسرا درجہ وہ یہودیوں کا ہے، تیسرا درجہ نصارہ کا ہے، چوتھا درجہ صابئین کا ہے، تو اس طریقے سے اللہ نے یہ درجات جہنم کے رکھے۔ لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، یعنی 7 طبقات ہیں، 7 درجات ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ جماعت ہے، یعنی اللہ نے ہر جماعت کے لیے اس کے گناہوں کے اعتبار سے درجات کو متعین فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا جو درجہ ہے وہ سب سے اوپر والا درجہ ہے، یعنی سب سے ہلکی جو سزا ہوگی، ظاہر بات ہے سب سے اوپر والا جو درجہ ہوگا اس میں سب سے ہلکی سزا ہے، اور یہ اللہ نے ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہے جو توحید پر قائم ہیں۔ البتہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام
اسی طریقے سے صدیقین ہے، شہداء ہے یا عام مسلمان ہیں، ان کی سفارش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخلہ آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ معلوم کر رہا تھا کہ ہفتے کتنے ہو تفسیر؟ 3